بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ آج کی اس نئی ایپیزوڈ میں آؤ بات کریں میں ہم آپ کو شامل کریں گے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور جس طریقے سے ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ہمارا یہ پروگرام صرف ہماری اپنی آپس کی بات چیت کے اوپر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کو، آپ کی آراء کو، اور آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کے تجربات جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کیا رائے اپنی بناتے ہیں، تاکہ وہ تمام ناظرین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی رائے سے مستفید ہوں، اور کچھ ایسے پہلو جو ہمارے یہاں اس ملک کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے، ہمارے اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے مفید ثابت ہو سکیں۔ تو اسی طریقے کا ایک ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس کی ایک سیریز جو انشاءاللہ آگے کے جو چند ہفتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے۔ اور امام صاحب آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیڈینٹی، شناخت کے اوپر جی، اور یہ شناخت کے حوالے سے جو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ہے کہ اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ رہتی ہے، اور ٹاپک یہ کہ جو ہماری شناخت ہے وہ مسلمان ہونی چاہیے، برٹش ہونی چاہیے، یا پاکستانی ہونی چاہیے، یا اس کا کوئی پروڈکٹ ہونا چاہیے، یا اس کے اندر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کن پہلوؤں سے اس کے اوپر بات چیت آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی آراء جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جو ٹاپک کا جو آغاز ہے، جی جی، آپ اپنی رائے تو ہم اپنی آخر میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، اپنی ہماری جو ذاتی رائے نا، مگر یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ آپ تھوڑا سا وہ اس کو اسٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ بالکل، جس طرح آپ نے بھی ناظرین کو بتایا، ناظرین اصل میں اس پروگرام کا، اور جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں جن پہ ہم سب کے ذہنوں کے اندر سوالات ہوتے ہیں ان کو اٹھایا جائے اور وہ باتیں کی جائے۔ تو آج بھی ایسا ہی ٹاپک ہے۔ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا ابراہیم بھائی، مطلب ابھی ہمارے ناظرین بتائیں گے کہ وہ بھی کیا سوچتے ہیں اپنی اپنی آراء۔ میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں وہ برسہ برس یہاں پہ رہتے ہیں جی، اور ان کے پاس مطلب ویزا بھی وہ مطلب ان کے پاس وہ ایک ہوتا ہے انڈیفینٹ اسٹے، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اور وہ پاسپورٹ اپلائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ فخر ہے، ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے جو ہے نا وہ نہیں کرنا۔ اچھا، کئی ایسے دوستوں سے پھر اتفاق ہوا کہ بعد کے اندر کیا ہوا کہ پوری فیملی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ میں کوئی رائے نہیں دے رہا، میں ایک حالت بتا رہا ہوں۔ تو وہ پوری فیملی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ ان میں سے وہ جب بھی کسی ایئرپورٹ پہ آنا جانا ہوتا ہے سنگل آؤٹ کر دیا تو وہ یہ کہتے ہیں آپ سائڈ پہ ہو جائیں نا، تو باقی جائیں۔ تو جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو انہوں نے کہا بھائی بہت ہو گیا، اب محبت جو ہے نا وہ اب ہمیں برٹش پاسپورٹ جو ہے نا وہی چاہیے ہوگا، اور اسی کے مطابق پھر انہوں نے اپلائی کیا اور بنوا لیا۔ تو یہ ایک رائے ہے۔ مطلب اب اسی طرح سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ مطلب نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنی پہچان پاکستانی کے طور پہ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا روٹ وہی ہے، یا اگر وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بنگالی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، صحیح، چاہے جنریشن در جنریشن جو ہے نا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مطلب چند برس ہی ہوتے ہیں ان کو ایز پاسپورٹ ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو ہم کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ہم تو شروع سے برٹش رہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو پاسپورٹ سے پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں تاکہ پاسپورٹ جلدی مل جائے۔ صحیح بات ہے، ہم برٹش ہیں، صحیح۔ اور کچھ کہتے ہیں نا ہم پاکستانی ہیں، نہ برٹش ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بس صرف مسلمان ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو برٹش کہتا ہے یا پاکستانی کہتا ہے تو وہ شاید اتنا اچھا مسلمان نہیں ہے جتنا جو ہے نا وہ ایک اچھا اور اعلیٰ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ برٹش ہوں نہ پاکستانی ہوں، صرف مسلمان۔ تو یہ مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، اسی جو انہی باتوں کی بنیاد کے اوپر آج ہم نے ناظرین اپنا یہ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے، اور اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی آراء جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوں۔ آپ کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے آپ اپنی رائے جو ہے وہ دیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے بچے کس طریقے سے محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ بچے کہ جو یہاں بورن ہوئے ہیں، یہاں بروٹ اپ ہوئے ہیں، اسی کنٹری کی زبان بولتے ہیں، یہیں کے چکن چپس کو جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں،
پیزے کو وہ کری کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور باقی جو پورا جو ایک سسٹم ہے، جو کلچر ہے، جو مختلف حوالوں سے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہیں اور وہ کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں. اچھا، اب اس وقت صورتحال امام صاحب اس طریقے کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہاں کے برٹن چونکہ ایک پلورل سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سوسائٹی کا ایک مسلمان اس کا ایک فیبرک ہے جو بالکل، ہم اگر یہ کہیں نا کہ لینڈز اینڈ جو ساؤتھ آف انگلینڈ سے لے کر اور ناردرن آئرلینڈ تک اور اسکاٹ لینڈ کے بالکل ہائی لینڈس تک ہر جگہ آپ کو مسلمان بھی مل جائیں گے، اور ایون پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بھی مل جائیں گے بیک ہوم، جو پاکستان سے آئیں یا انڈیا سے آئیں، اور وہ ہر جگہ پر موجود ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ نیشنل میڈیا نے ایک بہت سوچ سمجھ کر، اور بہت سارے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اس ڈیبیٹ کو اٹھاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ہم دیکھتے ہیں مین اسٹریم جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹریز آتی رہتی ہیں ان ٹاپکس کے اوپر، اور اس کے اوپر بات کی جاتی رہتی ہے کہ مسلمان کنفیوز ہیں، ان کی جو جنریشن ہے وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ برٹش ہیں، مسلم ہیں، یا برٹش مسلم ہیں، یا پاکستان کے جو روٹس ہیں اس کو وہ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے آج اپنا یہ ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، اور اس میں مختلف ریسرچ ہے، اور ان میں لوگ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کلچر کا کلیش نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ کلچرل کلب ہے، ٹھیک ہے، جس میں مختلف کلچرز کے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو اس میں، اور یہ جو کلچرل کلب ہے، یہ کلب اس لیے وجود کے اندر آیا ہے کہ امیگریشن ایک بڑی تعداد میں ہوئی ہے، اور اس امیگریشن میں، اچھا، جو امیگریشن جو بذات خود ایک جو اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس کے دو پہلو جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں جتنے جہاں ریسرچ کی گئی ہے. اس کا ایک سوشل امپیکٹ ہے اور ایک اکانومیکل امپیکٹ ہے، کہ جب کوئی باہر سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افریقہ سے، یورپ سے کوئی آیا اور آ کر اس نے یہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، برطانیہ کے اندر اس نے اپنا گھر بنا لیا، اور یہیں اپنی جو جنریشن ہے اس کو پروان چڑھانا شروع کیا. تو ایک تو وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے سوسائٹی کے اوپر، ایک سوسائٹی کا امپیکٹ وہ اپنے اندر سمو رہا ہے. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو سوشل ہو گیا نا، اسی طریقے سے اکانومک امپیکٹ ہوا. اچھا، جب بھی بات ہوتی ہے نا تو اکانومک امپیکٹ کے اوپر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اکانومکلی یہ جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں یہ عام طور پر ینگ ہوتے ہیں، اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، اور جو آ کر لیبر ورک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک ایوریج جو سٹیزن ہوتا ہے اس سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کا جو اکانومک جو اسپیکٹ ہے نا، امپیکٹ جو ہے، اس کو عام طور پر تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے، اور جب بھی سوشل امپیکٹ کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے جب بھی کسی کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. اور یہی صورتحال مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور یہ آج بھی جاری ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے ناظرین کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، برٹش ہیں، برٹش پاکستانی ہیں، پاکستانی مسلم ہیں، برٹش مسلم ہیں، یا یہ کہ برٹش پاکستانی مسلم آپ اپنی تینوں شناخت جو ہے آپ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اپنی جو آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو بھی اسی پیٹرن کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کی جو آراء ہے وہ جب آئیں گی اس کے بعد اس کا کنکلوژن، اور اس کے بعد ہماری جو اپنی جو یہاں رائے بنتی ہے اس سے ہم انشاءاللہ اپنے تمام ناظرین کو مستفید فرمائیں گے. ان کو بھی ہم آخر میں بتائیں گے. ماشاءاللہ کچھ کالرز ہمارے ساتھ انشاءاللہ ویٹ بھی کر رہے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. زبیری عرض کر رہا ہوں. جی زبیری صاحب کیا حال ہے؟ خوش آمدید. اللہ کا فضل ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. دونوں کو میں سلام کہنا بھول گیا، دونوں حضرات کو السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، یہ جو نیشنلٹی کا تصور ہے یہ ایک بڑی ٹریویل سی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا بنائی تو اس نے قلم، ایک کاغذ اور قلم لے کے یہ باؤنڈری ڈرا نہیں کی کہ یہ اسپین ہے، یہ فرانس ہے، یہ انگلینڈ ہے، یہ پاکستان ہے. یہ تو ہم نے بنائی ہیں. تو مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ ہر ملک ماست کے ہر ملک خدا ماست. آپ دیکھیں جی کہ اگر یہ آدمی کہے کہ کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو وفاداری تو ہماری ہونی چاہیے. ملک کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کچھ ایسی انکلیوز ہیں، اسپینش انکلیو ہیں، جن کے پاس
جناب ابھی تک وہ 500 سال کے بعد بھی اپنی وہ زبان بولتے ہیں, وہ انگلش نہیں بولتے, انگلش سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے, نہ ان کے پاس کار ہے, نہ ٹی وی ہے, نہ اس قسم کی ساری لوازمات سے وہ بڑے دور ہیں. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنے معاشرے میں فٹ نہیں ہے؟ یہ ایک تھوڑی سی ٹریویلٹی ہے جس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے. میں پاکستانی بھی ہوں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اصل میں یہ جن چیزوں کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے, اور ہمارا ایک مستقل ایک ٹاپک بھی ہوگا لینگویج کے حوالے سے, اردو ہمیں کہاں تک اپنانی یا نہیں اپنانی. آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سوسائٹی کیا سوچتی ہے. آپ کے ارد گرد جو دوست رہتے ہیں, اگر آپ ہمیں یہ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ وہ کیا زیادہ کہلوانا پسند کرتے ہیں, اپنی کیا پہچان وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. وہ برٹش کہلوانا پسند کرتے ہیں خود کو, پاکستانی, مسلم, برٹش, یا کس طرح کی وہ اپنی جو نا, تاکہ ایک جو عوام کے اندر جو ایک تصور ہے وہ ذرا سامنے آئے اور پھر انشاءاللہ اس پہ بات چیت کی جائے. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نئی جنریشن جو ہے بالکل اپنے آپ کو ایلینیٹ کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو تو پاکستانی پہ کہلانے سے قاصر ہیں, شاید اس میں پتہ نہیں ان کو کوئی نفرت ہے, یہ کیا بات ہے, یا وہ حالات وہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جو ہو رہے ہیں, اور یہاں کی جو ریلیٹیو فریڈم ہے, اگرچہ اس کو میں تو فریڈم نہیں سمجھتا, لیکن ریلیٹیو فریڈم ہے, اس ہوا میں جو وہ زندگی پروان ان کی چل رہی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک یہی ہے, ہم یہیں رہیں گے, ہم ان میں مرج ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام ہے کہ وہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ دنیا ہمیں تبدیل کر لے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے نئی جنریشن میں مختلف مساجد میں جاتا ہوں, ایک مسجد میں جمعہ میں پڑھاتا ہوں, تو نئی جنریشن جو ہے زیادہ سے زیادہ, ہمارے زمانے جب میں آیا 60s میں, تو نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے. حالانکہ نماز صرف فیکٹر ہے اسلام کا, لیکن اس سے کم از کم میجرمنٹ تو ہو جاتی ہے. اب دیکھیں مساجد میں, دیکھیں ہم نے ایک جگہ, ہم نے ہالوے مسجد میں تھوڑی سی جگہ تھی, 300 آدمی تھے. اب جناب اس کے ساتھ ایک اور بلڈنگ تھی, کلب تھی, وہ بک گئی, ہو گئی ہے. اب بھی جگہ تنگ ہے, 1000 کے قریب آدمی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری جماعت کرنی پڑتی ہے. یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعجاز ہے کہ یہ دین پھیلے گا. اس میں ہمیں یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, آگے پیچھے ہمارے کیا ہو رہا ہے. ہم نے تو تبلیغ کرنی ہے, بلے گلانی والوں آیا پہ ہم نے عمل کرنا ہے. جی اچھا, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ناظرین ہوں گے لائن کے اوپر. اچھا آپ کی بتائیں, آپ کی جو جنریشن ہے, جو آپ کے جو بچے ہیں, جو آپ کی اولاد ہے, وہ اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتے ہیں ابھی؟ میرے جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو مجھ سے بھی بہتر اردو سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں, لیکن سب یہاں یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اثر تو وہ رنگ تو چڑھ جاتا ہے نا, ایسی بات نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں, میرا بیٹا ایک, میں آفس میں جب ہوتا ہوں تو آفس میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں سجدہ نہیں کر سکتا کرسی پہ بیٹھ کے. میرا ایک بیٹا ہر 5 نمازیں جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے, حالانکہ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر مسجد ہے, وہ جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, بچوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. چلے تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں زبیر صاحب, آخری بات میں اگر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برٹش کہلواتے ہیں جو لوگ خود کو, مطلب آپ اگر اپنی پہچان ہو ایسا برٹش کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کی اپنی رائے کیا؟ دیکھیں جی, برٹش ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, کچھ ہو, یہ ایک ٹوکن ہے, اس ٹوکن سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب, آپ کی رائے آئی, آپ نے بھرپور طریقے سے بتایا. اچھا ابراہیم بھائی, یہ جو ہم جس حوالے سے بات کریں اس کا ایک اور بھی پہلو ہے جی, اور ماشاءاللہ جیسا زبیری صاحب نے جو ہے وہ کال کی اور بڑی ڈیٹیل سے بات کی, اسی طرح ہماری بہت ساری بہنیں بھی وہ جب بیک ہوم سے آتی ہیں اکثر و بیشتر ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر آتی ہے اور بات کی جاتی ہے کہ جی یہ گھروں کے اندر رہتی ہیں, ان کو پتہ نہیں باہر سوسائٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ اس قدر یہ برٹش نہیں ہے اور یہ تو وہ بھی اپنی رائے دے سکتی ہیں کہ وہ کیا فیل کرتی ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں یا کیا آپ کا خیال ہے, دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی کس حد تک آپ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں برٹش ہوں اور میں یہیں کا بورن ہوں, براٹ اپ ہوں, تو اب سوسائٹی جو ہے
وہ بھی کیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے وہ بھی کیا آپ کو اسی طرح برٹش تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ کسی جو پہلے کے رہنے والے ہیں یا جو جن کے پیرنٹس جو ہے وہ اس طرح ہجرت کر کے نہیں آئے ہوئے, بالکل کیا اسی طرح دیکھتے ہیں یا وہ اور نظر سے اسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پہلو ہے. تو یہ مختلف اس کے حوالے سے پہلو ہیں, لیکن میں نے جیسا بتایا کہ سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں مختلف ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی مختلف آراء ہیں. کوئی جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے وہ کہے گا کہ جی ہم تو جو ہے نا وہ بس پاکستانی ہیں, تو اب جو ہے وہ ہم نے ساری عمر جو ہے وہ بسا اوقات پھر ہم جب خود کو اس پہ وہ کرتے ہیں تو بسا اوقات جو سوسائٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں ان سے بھی خود کو اوائڈ کرتے ہیں, بچوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں, اس سے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں یا آزاد ہوا جاتے ہیں. تو ناظرین یہ اسی ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی شناخت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے, اور سوسائٹی ہمیں کس طریقے سے دیکھتی ہے. سوسائٹی جو باقی جو وائڈر کمیونٹیز ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے پہچانتے ہیں یا پہچاننا چاہتے ہیں. اب اس کے دونوں پہلو ہم ان کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ایک چیز جو زبیری صاحب نے جو پچھلے جو کالر تھے انہوں نے یہ بہت ابراہیم بھائی پھر آپ مزید اس پہ بات کیجئے کیونکہ کچھ کالرز پہلے کال لے لیتے ہیں, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب کون بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ جرمنی سے بات کر رہے ہیں. افضال صاحب کیا حال ہے؟ آپ تو بڑے دور سے بات کر رہے ہیں. آپ کی دعا چاہیے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی وجہ سے ہم اپنا ٹاپک جو ہے نا یہ برٹش کو یورپین کر لیتے ہیں میرے خیال ہے. چلے جی چلیں بسم اللہ. جیسا بھی ہے شناخت مسلم پاکستانی یورپین جو بھی ہے اس پہ اکثر لوگ فخر ہی کرتے ہیں, لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ملک پاکستان پہ نہیں بلکہ ایک چور کے نوکر ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیا بات ہے. چلیں ایک اور کالر ہے انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just like to say that British born Muslim, you're born in the country and you should just keep by the nationality, say by the nationality, but you're British born and where your parents come from is Pakistan, but now it's been 50 years. We're all British. So the new generation is British, but the deen is Muslim. And then the understanding is that you need to get the understanding to the old people now, that we need to be called British. And the British or the Pakistani doesn't give nothing about Islam. You need to get the understanding properly, and that's where the confusion is. The cultures are mixing into the religion, and the lack of understanding, and people that are competing with cultures more than the religion. And that's where the social media is getting the wrong picture on about religion than the culture. They're using religion as a weapon, but it's really the cultures that are mixing. There's too many hundred cultures, and you're getting so confused. But if you're a Bangladeshi, if you're a Hindi, and you're a Musliman, but you're born in British, you're just a British. You got nothing to do with the other country's name. So it's the way you're born in the country. So you need to make the community understand the understanding of culture. They don't know the meaning of culture. They think if you're called a Pakistani, oh, that's a Musliman. It's got nothing to do with that. If you're a Hindi, you could be a Musliman. تو یہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو خود کو برٹش ہی کہنا چاہیے؟ ان کو برٹش کہنا چاہیے. میرے 5 بچے ہیں تو وہ میں ان کو برٹش بلا رہی ہوں. وہ ہمارے بچے برٹش ہیں کیونکہ میں پہلی جنریشن تھی جو میری ماں باپ 50 سال ہو گئے اس ملک میں رہنا. تو میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی میں برٹش بورن پاکستانی ہوں, لیکن ہوں میں کہہ رہی ہوں ہم برٹش ہیں کیونکہ میری نیو جنریشن بچے وہ شروع سے برٹش ہیں. صحیح ہے. وہ کم ہو جا رہی ہے نا کیونکہ یہ 3rd جنریشن ہے. ان ختم کہنا چاہیے, ماں زبان سے کہنا چاہیے برٹش. صرف ہم 50 سال ہو گئے اس ملک میں رہنا تو ہم پکے برٹش ہو گئے ہیں. یہ نہ کہہ سکتے ہم پکے پاکستانی ہیں. چلیں میری بہن, یہ آپ کی رائے آئی, بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر. اچھا چلیں آپ دوبارہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی ابراہیم بھائی مختلف اپنی اپنی آراء جو ہے وہ آ رہی ہیں. ایک اور کالر بھی ہیں دوبارہ شامل ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. جی ہمیشہ کی طرح ہم
ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پروگرام بھی. میں یہ کہوں گا آج جو آپ کا ٹاپک ہے اس کا میرا جو جواب ہوگا آپ کے ٹاپک کا جو پہلا حرف ہے وہی ہوگا مسلم. کیونکہ جب یہ آپ پیدا ہوتے ہیں ایز اے مسلم پہلے آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بعد میں جو ہے آپ کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اس کو بچے کو رجسٹر کروائیں برٹش یہاں پہ یا پاکستان میں. تو ایز اے مسلم میں یہی کہوں گا کہ پہلے آپ مسلم ہیں اور نیشنلٹی جو آپ کی ہے وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے پاکستانی یا برٹش. اور دوسرے کلچر جو ہے ان کا مجھ کو نہیں پتا, ان میں بھی شاید یہی ہو. تو پہلے یعنی کہ جب جدھر فیملی میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ یعنی کہ وہ ریلیجن فیملی کا وہ جو فالو ریلیجن کرتی ہے آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بعد میں جب آپ کی رجسٹری آفس میں جا کے آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس نیشنلٹی آتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ناظرین اس سلسلے کو ہم اسی طریقے سے جاری رکھیں گے, آپ کی کالز ہم لیتے رہیں گے اور ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے جس کا نہ صرف ہم سے بلکہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور مختلف آراء اس میں آئی ہیں اور ایک بات بلکہ دو باتیں جو پچھلے کالر سے میں نے اخذ کی ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں گے. ایک جو ریلیجن اور کلچر کو مکس کرنے کے حوالے سے بات ہے اور دوسری جس کنٹری میں رہتے ہیں اس سے وفاداری کی بات ہے. تو یہ ساری بات چیت انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام ہے آؤ بات کریں اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے. وہ موضوع کیا ہے کہ شناخت. کیا شناخت ہونی چاہیے, برٹش, پاکستانی یا مسلم؟ دیکھیں جب آپ کال کرتے ہیں تو وہ کال کوئی صحیح یا غلط نہیں ہوتی. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ اسے ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, اور نہ ہی آپ اس حوالے سے سوچا کریں. یہ جو مکالمہ ہوتا ہے, جو بات چیت ہوتی ہے, وہ اس کا حسن ہی یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی رائے آتی ہے. بس اوقات بہت سارے ناظرین یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ جواب دینا چاہیے, یہ دینا چاہیے, یہ دینا چاہیے, اس کے بجائے جو بھی آپ سوچتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ تینوں ہونی چاہیے, یہ ایک ہونی چاہیے. آپ وہ ہم سے بات شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس میں زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, جو آپ کے بچے, جو آپ کی بچیاں ہیں, وہ اس حوالے سے بسا اوقات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. کبھی پیرنٹس جو ہے وہ ماں باپ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم پاکستانی ہو, تمہیں پاکستانی بن کے رہنا ہے, کچھ بھی ہو جائے تمہیں پاکستانی بن کے رہنا ہے. اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہیں صرف برٹش ہو اور برٹش ہی رہنا ہے. اور آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے, آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیا کہنا چاہیے؟ کچھ مختلف آراء آئی ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ وہ صرف برٹش ہوتے ہیں, انہیں برٹش رہنا چاہیے. کچھ نے کہا ہے کہ آپ انہیں پاکستانی کہیں. کچھ کہتے ہیں کہ صرف مسلم جو ہے وہ ان کی پہچان ہونی چاہیے. جی آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ابراہیم بھائی؟ جی تو ناظرین کی آراء جو ہیں وہ اس کی میرے خیال ہے کہ بہت اپنی ایک اہمیت ہے. اور جو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیں. اور ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے, لائیو کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اور امام صاحب میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کو تقریباً 5% کے قریب ہے. 4.89 یا 5% کے اراؤنڈ جو ہے اس رینج کے اندر مسلم کمیونٹی یا اوور آل جو پاپولیشن ہے اس کا ایک حصہ ہے. یہ جو 5% مسلمان ہیں ان میں سے جو ہاف تقریباً 50% وہ ہیں جو یہاں بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور آدھے وہ ہیں کہ جو یہاں بورن بروٹ اپ نہیں ہوئے بلکہ پاکستان یا ہندوستان یا عرب کنٹری میں کہیں یا بنگلہ دیش سے وہاں بورن نہیں ہوئے, یہاں پر مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں اپنی کسی نہ کسی معاشی ضرورت کی بنیاد کے اوپر, ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کسی اور یہاں پر سیٹلڈ ہو گئے, یہاں پر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں. اچھا ویسے تھوڑا سا ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے, اگر آپ کی نظر سے کہیں گزرا ہو تو یہاں پہ مسلمان جو رہتے ہیں ظاہر مختلف کنٹریز سے تعلق ہے, اور آپ بتا رہے ہیں کہ وہ 5% جو ہے نا وہ اعداد و شمار کے مطابق وہ ہیں. ان 5% میں سے زیادہ اکثریت کون سی کنٹری یا کون سے علاقے کی ہے؟ کوئی اس حوالے سے بھی کچھ ہاں جو میجورٹی ہو تو پاکستانی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا بالکل وہ تو کو تقریباً
70% کے قریب جو ہے وہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے یا پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا جن کے آباء و اجداد پاکستان اور کشمیر سے بلانگز کرتے ہیں یا کرتے تھے، ان کی تعداد وہ تقریباً اچھی خاصی زیادہ ہے. مگر جو اوور آل جو مسلم کمیونٹی ہے اس میں 73% وہ ہیں جو ایم سی بی کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں 73% وہ ہیں جو اپنی جو نیشنل آئیڈینٹی ہے وہ صرف برٹش کہلواتے ہیں اور کہلوانا پسند کرتے ہیں. 73% وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم برٹش ہیں، برٹش مسلم یا برٹش، وہ برٹش کہلوانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک فگرز ہیں، فیکٹ ہیں. مگر ابھی اس پروگرام سے پہلے اس کی تیاری کے دوران ایک کولیگ جو یہیں پیدا ہوا ہے، یہیں بورن بروٹ اپ ہوا ہے، پاکستانی بیک گراؤنڈ، والدین کا جو ہے پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے، تو اس سے میں نے یہی سوال پوچھا اور آفس کے بہت سارے کچھ دوستوں سے، تو ان میں سے ایک اچھی بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم برٹش پاکستانی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، برٹش اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، ہم یہاں بورن ہوئے ہیں، بروٹ اپ ہوئے ہیں، مگر پاکستان کی جو ویلیو، اس کی جو کلچر، اس کا جو ایک انہیریٹنس ہے، اس کو ہم لوز نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک اور اینگل ہے. صحیح ہے. اچھا، سب کے اپنے اپنے اینگل ہیں، ہم کسی کو صحیح اور غلط نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے، بالکل. کچھ کالرز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے برٹش پاکستانی پہ، تو میری صرف اتنی سی عرض ہے، گزارش یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں، جب آپ فارم فل کرتے ہیں کسی بھی ادارے میں جانے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کی ایتھنیسٹی ضرور پوچھی جاتی ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی برٹش ہیں، تو اس میں آپ کو ٹک کرنا پڑتا ہے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم چاہے برٹش بورن ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری ایتھنیسٹی جو ہے نا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی. اور یہ فارم میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستانی برٹش ہیں، تو یہ ہماری آئیڈینٹی کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ یہاں پہ بالکل آپ کو وائٹ برٹش، تو وہی وائٹ برٹش ہوں گے جو برٹش ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ برٹش بورن ہیں بھی ہے یا نہیں بھی ہیں، تو آپ دیکھ لیجیے گا، اپنے فارم خود بھی آپ نے فل کیے ہوں گے جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ سے وہاں پہ بہت سارے کالم دیے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح ہے، مختلف ایتھنیسٹی کے. تو وائٹ برٹش کا الگ ہے اور برٹش پاکستانی آپ کو مینشن کرنا پڑتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. پھر وہ ریلیجن کا تو الگ آ جاتا ہے خان. تو بس میری یہ تھا کہ ہم برٹش پاکستانی ہیں اور رہیں گے، یہ ہمارے سے کوئی وہ نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. تو آپ کے جو ارد گرد جو دوست ہیں، یعنی یہ تو ہے نا جو ہم فارم فل کرتے ہوئے آپ کو کرنا ہے، لکھنا ہے، وہ کیا کہلوانا یوزلی پسند کرتے ہیں؟ کہ عام پاکستانی برٹش اور برٹش پاکستانی اور مسلم اونلی، کیا یوزلی کہلوانا پسند کرتے ہیں؟ نہیں، پاکستانی برٹش. جی پاکستانی برٹش. چلے میرے بھائی، آئیڈینٹی ہماری تو ہے ہی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ. اور دم تک مسلمان تو ہم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہم لوگوں کو سلامتی دے. لیکن یہ ہے کہ آئیڈینٹی ہمارے پاکستانی برٹش. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی. دیکھیں یہ جو کالز ہیں، یہ ان کال سے ایک ویور کس طریقے سے سوچتے ہیں، کمیونٹی کس طریقے سے سوچتی ہے. اور کمیونٹی دیکھیں، ایک ہم میں سے ہر فرد جو ہے اس کے گرد و پیش میں سینکڑوں افراد جو ہیں ان سے ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان کی ایک ریفلیکشن آتی ہے، اور وہ ریفلیکشن نہ صرف ان کی اپنی ایک انڈیویجول ریفلیکشن ہوتی ہے بلکہ کلیکٹیو ریفلیکشن بھی ہوتی ہے. تو اس سے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو سمجھنے میں اور ویورز کو دوسرے لوگوں کی کمیونٹی کے جو دوسرے ممبرز ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جی نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہنا چاہتی تھی میں برٹش بورن پاکستانی ہوں نا، اور مجھے پسند نہیں تو ان کے طریقے سے رہنا. برٹش بھی نہیں پسند اور پاکستانی کے کلچر بھی نہیں پسند، کیونکہ کہیں کہیں غلطیاں ادھر بھی ہیں، کہیں کہیں غلطیاں ان کی ہیں. تو ہم کو مسلمان پسند ہے، لیکن ہمارے لوگ مسلمان ہی کہتے زیادہ ہے. وہ ہر وقت ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایون مسجد میں جائیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ہیں. پاکستانی سینٹر کیوں بلائیں؟ اسلامک سینٹر کا ہے نا، کتنے اسلامک سینٹر بن سکتے. آپ غلط نام دے رہے ہیں تو سنت کے طریقے سے نہیں دے رہے، تو اسی طرح غلطیاں ہو رہی ہیں. تو پھر ڈویژن آپ بنا رہے ہیں لوگ، اور سینٹر کو ٹھیک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے پہلے نام کو. تو پھر آدمی پھر وہی نقل کرے گا، وہ جو دیکھے گا. تو پھر نام کو درست کرنا چاہیے، اسلامک سینٹر انسٹیڈ آف پاکستانی سینٹر اور بنگلہ دیشی سینٹر، یہ غلط ہے.
یہ ڈویژن بنا رہے ہو آپ کی مسجد میں. تو یہ اسی وجہ سے بندے لوگ دور جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں او میں بنگلہ دیشی سینٹر نہیں جاؤں گا, میں یہ نہیں جاؤں گا. یہ آپ کو ایک ڈویژن بنا رہے ہو. تو یہ غلط ہے جو آپ کو کلچر سے نام سے سینٹرز بنا رہے ہو. اچھا میرے جو یہاں ایسٹ لندن میں جہاں میری رہائش ہے, یہاں نیئرسٹ جو ہے وہ 2 ماسکس ہیں. ایک ماسک جو ہے وہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ گجراتی جو کمیونٹی ہے وہ اس کو رن کرتی ہے, ٹھیک ہے, جن کا میجورٹی جو ہے وہ گجراتی انڈین گجراتی جو فیملیز ہیں وہ اس کو رن کر رہی ہوتی ہیں. جو دوسری کمیونٹی ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بنگالی کمیونٹی ہے. اچھا, مگر میں نے تو کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ مجھے ان دونوں میں سے کسی مسجد میں نہیں جانا چاہیے یا اس میں کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا ہوں. نہیں, وہ کہیں کہ سپورٹرز جو نام دیکھتے ہیں نا پھر وہ ان کے اندر مسجد میں داخلہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں او یہ بنگلہ دیشی ہے, یہ بنگلہ دیشی بندے ہوں گے, اس کے شامل نہ جاؤں. ان کو نماز تو پڑھیں گے, یہ نہیں وہ اعتراض نہیں ہوگا, لیکن جو آدمی کو کمفرٹیبل فیل ہو نا وہ اس کو اسلامک سینٹر پھر ان کو پتہ نہ چلے کون ہے. مسجد میں اوپن ٹو ایوری ون. تو پھر نام جو ڈیوائڈ کریں گے تو پھر وہ اسی وجہ سے سلولی ہماری کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی اور اسلام نہیں درست ہو رہا. میں آپ کی بات کو سمجھ گیا. غالباً آپ مسجد انتظامیہ کے حوالے سے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بالکل. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز, اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ دونوں کو بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی, تو میری رائے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں اور پھر برٹش ہیں. برٹش جب اللہ ہمیں اس ملک میں لے آیا کہتے ہیں کہ دانا پانی جہاں کا لکھا ہوتا ہے وہاں انسان آتا ہے. اللہ کی مرضی تھی ہم یہاں آگے, ورنہ ہم تو اپنا جو ملک چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے. تو آ گئے, چلو کسی بھی ریزن سے آ گئے. تو ادھر کے ہم نے رولز اور ریگولیشن فالو کرنے. شریعت بھی کہتی ہے کہ جس ملک میں رہو گے وہاں کے رولز ریگولیشن فالو کرے کہ کوئی بھی لاز بریک نہیں کرو گے. لیکن جو ہمارا ملک ہے تو وہ ہماری روٹس ہیں. وہ جو درخت کا جو جڑ ہوتی ہے نا, تو وہ اصل چیز ہے, اس پہ درخت جی کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ جڑ چھوڑ دو گے تو درخت کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم کہتے کہ ہم برٹش ہیں اور جی پاکستانی نہیں ہے تو پھر تو آپ نہیں ہو. کسی وقت بھی جیسے ہم جو پاکستانی ہیں, یہ شناخت ہم سے دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں چھین سکتی. ہمیں ادھر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اینی دے کین کک آؤٹ آف. ٹھیک, لیکن پاکستان ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہی نکال سکتی. اچھا, یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں ہاں, یہ اینگل تو آپ کا بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس میں تو کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ سیکنڈ اوپینین نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ جو ہیں وہ بورن اینڈ بروٹ اپ پاکستان کے اندر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم مائگریٹ کر کے یہاں پر آئیں. مگر جو ہماری جو اب یہ سیکنڈ جنریشن ہے اور جو تھرڈ جنریشن اب آنے والی ہے, تو یہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کی کیا آئیڈینٹی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابراہیم بھیا, بات یہ ہے کہ چاہے ہماری چھٹی جنریشن ادھر آ جائے, میں نے پھر وہ بات کہوں گی, روٹس ہماری وہاں ہیں. روٹس کو آپ دیکھیں, ہماری پانچویں, ہم نہ ان کا رنگ لے سکتے ہیں نہ ان کا کلچر لے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. تو یہ ہم کیوں کہیں, ٹھیک ہے ہم یہاں رہیں گے, ہم اس رولز ریگولیشن کو فالو کریں گے, یہاں بھی ہم نے اوتھ لیا ہوگا, اس کو بریک نہیں کریں گے. اور جو یہ امام صاحب کی اجازت سے میں تب یہ کہوں گی کہ وطن کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کے پاس مطلب وطن کی محبت نہیں ہے اور آپ اتنا کمپلیکس کا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو برٹش کہنا پسند کرتے ہو, پاکستانی کہنا پسند نہیں کرتے, تو یہ تو آپ کے اندر نہیں. جو بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کا وطن کیا ہوگا؟ جو اگر وہ انڈین اس کے مطلب جی اباؤ اجداد ہیں تو وہ جی انڈین ہے, اور جو اگر وہ جو بنگلہ دیش ہے تو بنگلہ دیش ہے, اور جو مطلب پاکستانی ہے تو وہ جی پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنی اردو یا پنجابی یا جو اس کی زبان ہے وہ نہیں سکھاتی, وہ بھی نہیں سکھاتے ہیں. بالکل ہے. زبان سکھائیں گے تو بچے اپنے ملک میں جائیں گے اور
यहाँ पे तो बल्कि जबानें सिखानी चाहिए कि जितनी जबानें आपको आएंगी आपकी सीख स्ट्रांग होगी। ठीक है मिसेज नासिर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं, आपने भरपूर और बहुत अच्छी राय बात की है, उससे इत्तेफाक इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम नसीर है जी। नसीर साहब, और मैं पाकिस्तान कश्मीर का रहने वाला हूँ। इधर एक दफा का जिक्र है कि मुझसे पूछा गया कि आप कश्मीरी हो या पाकिस्तानी हो। अच्छा, तो बात चूंकि ऐसी है, मैं अपने पाकिस्तानी बच्चों को जो है पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी, और ये अंग्रेज लोग जो है हमें डिवाइड एंड रूल करने के लिए ऐसे ऐसे सवालात पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हो या आप ब्रिटिश हो। सबसे पहले तो ये है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो उसके बाद पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान का मतलब जो है वो है होली लैंड। सही। और हमको फख्र होना चाहिए कि हम एक होली लैंड पाकिस्तान जैसे अजीज वतन से तल्लक रखते हैं। और ये कश्मीर जो है ये तो इंडिया से भी पहले एग्जिस्ट करता था। तो ये हमारे बच्चों को हम पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मजहब को, अपनी सकाफत को और अपने मुल्क को कभी भी ना भूलें, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो हमारी जान है और हम उधर पैदा हुए, और हमेशा अपने आप को याद रखें और जिस भी दुनिया के खित्ते से हम तल्लक रखते हैं, मगर सबसे पहले जो है हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नसीर साहब, तो माशाल्लाह एक अच्छी गलबात की थी और आप इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। वैसे इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, आप चूंकि आपने वो कश्मीर का भी जिक्र किया है, तो अब तो मामला यहाँ तक आप पहुँचा है कि कश्मीर और पाकिस्तान को बसा औकात हमारे कई एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो सामने लाके खड़ा करते हैं, कहते कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ना इधर ना उधर। तो इस हवाले से आप क्या कोई सोचते हैं, समझते हैं? नहीं, ये जो बात है कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, हकीकत में ये है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो कश्मीरियों ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, मगर जो इंडिया है, ये मैं इंडिया को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि long before India existed, Kashmir was in its place. And you know, इंडियन जो नाम है वो तो रिवर इंडस के पास कुछ मुगल लोग गए थे और उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया। ये इंडियन लोग जो है अपने आप को मजहब के लिहाज से भी हिंदू की पहचान करते हैं, हालांकि इनका मजहब हिंदू नहीं। ये चले मेरे ख्याल में हम और तरफ निकल रहे हैं। नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। सर मैं कहना चाहूँगा हर आदमी की मुख्तलिफ सोच होती है, जैसे फिंगर प्रिंट हर बशर का मुख्तलिफ है। पहले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मदर टंग, जहाँ आप पैदा हुए वो होगी आपकी मदर टंग। सही। मदर टंग का एशियन समाज पाकिस्तानी कश्मीरी पढ़ा लिखा हो या ना हो, मदर टंग का मैन्यू से भी मालूम है। सही। फिर आती है शनाख्त। आप यहाँ पे पैदा हुए, आपकी मदर टंग इंग्लिश है, आप यहाँ पैदा हुए, आपकी शनाख्त ब्रिटिश है, अगर पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ फिर ब्रिटिश है। उसके बाद आपका मजहब आता है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, चाहे मजूसी हो, कोई भी हो, वो बाद में आता है। फिर इस नंबर 3 हम पैदा हुए थे वहां से मुराद एक कश्मीर या पाकिस्तान। सही। हमको तो उससे मोहब्बत है, लगन है, उसी मुल्क के जरासीम हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारी एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल, यकीन कीजिए वो आस्ता आस्ता मुसलमान तो खैर रह जाएगी, लेकिन वो जो शनाख्त है तकरीबन खत्म हो जाएगी। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मोहम्मद बिन कासिम जी 712 में अरब से आया था, वो अरबी जुबान लेकर आया था, वो जापानी नहीं बोलता था, ना ही इंग्लिश बोलता था। कब्जा कर लिया सिंध पे, आस्ते आस्ते पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, मुगलिया खानदान की रूलिंग हो गई। वो सब अरब थे, अरबी बोलते थे, कुछ अर्सा तक अरबी बोलते रहे, आस्ता आस्ता वही हिंदी या उर्दू, बल्कि ज्यादा उर्दू, थोड़ी हिंदी कह लीजिए, परवान चढ़ी, नई जुबान दरियाफत भी होगी जिसका नाम है उर्दू। जी।
تو وہ آپ سندھ میں جائیں اگر پاکستانی سندھ میں آپ کو وہ پچھلی نسل کے وہی عربی 300 400 500 سال پہلے جو آئے تھے وہ آپ کو ملیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ اپنی شناخت بھول چکے ہیں یا کھو چکے ہیں، عربی زبان بھی بھول چکے ہیں. جس طرح ہم نماز ظاہر عربی میں ادا کی جاتی ہے الفاظ، اسی طرح وہ بھی نماز تو عربی میں پڑھتے ہیں، لیکن مدر ٹنگ ان کی اب ہے اردو یا سندھی یا پنجابی، جہاں جہاں وہ ہیں. صحیح ہے. چلے آپ کی بھرپور رائے میرے بھائی، بہت اچھی رائے آ گئی ہے جی، بالکل ہے. اس سے بہرحال اتفاق اختلاف جی جی بالکل بالکل. اور بہت اچھی بات انہوں نے اپنے کال کے آغاز میں کی تھی کہ جیسے انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں، اس کی اپنی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، ہر کسی کا ایک اپنا اوپینین ہے. بالکل بہت اچھا اوپینین ہے. انہیں شامل کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں غلام رسول بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی جی ماشاءاللہ. ایک برمنگھم میں ہمارے ایک حافظ غلام رسول صاحب بھی ہوتے ہیں. اچھا نہیں میرے واقف نہیں. اچھا جی بسم اللہ. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. اچھا یہ لائیو آ رہا ہے جی؟ جی 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 بات کیجیے بسم اللہ. اچھا نہیں میں یہ بڑا اچھا پروگرام ہے. یہ سارے جو ہمارے بھائی ہیں بڑے پریشان ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ سوال کیا کیوں جا رہا، پہلی بات تو یہ ہے. صحیح ہے. وہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مطلب جو دہشت گردی وغیرہ ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا اس وجہ سے یہ سوال جو ہے وہ مطلب کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ پولیٹیکلی چارجڈ سوال ہے. اس کا جواب جو ہے اول تو مطلب کوئی سوال کرے تو اس سے پہلے پوچھنا چاہیے بھائی آپ یہ سوال کر کیوں رہے ہیں. اگر کوئی وہ کہتا ہے کہ جی بس یہ سوال ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ عیسائی ہیں یا آپ ایتھیسٹ ہیں یا جو بھی ہیں یا والد ہیں فار دیٹ میٹر، کہ آپ پہلے والد ہیں یا برٹش ہیں، آپ کرسچن ہیں یا برٹش ہیں. مطلب یہ سوال آپ الٹا، میں نے ایک پولیس افسر سے پوچھا تھا یہ سوال، کافی سینئر آدمی تھا، وہ پریشان ہو گیا تھا، کہتا ہے یہ کوئی سوال ہے. تو میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ یار یہ جو سوال مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمیں پوچھا جاتا ہے اس لیے پوچھ لیں، اس لیے اس کا کوئی بیسیکلی یہ سوال بنتا ہی نہیں. اگر کوئی کرے یہ سوال تو اس کو کہیں بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. اگر زیادہ انسسٹ کرے تو اسے کہو میں برٹش فرسٹ ہوں، چل جا ٹوردا ہو. صحیح. بس دیٹس دی اینڈ آف اٹ ریئلی. اس چکر میں ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. جو ہم ہیں سو ہیں، نام نے چینج ہونا ہے. مسلمان بھی ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، پاکستان سے تعلق ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. باقی یہ جو مطلب ہے ان سوالوں میں ہمیں اپنا ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اور بڑے کام ہے یار کرنے والے. صحیح بات ہے. چلے غلام رسول صاحب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی اور اپنی جو بھرپور رائے جو ہے وہ پیش کی. بالکل ابراہیم بھائی، ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ مطلب آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اور بڑی دلچسپ بات جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں. اور بہت سارے ہمارے نئے کالرز مجھے لگ رہا ہے وہ شامل ہوئے ہیں. جتنے بھی ہمارے کالرز نے کال کیا میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سے بات کر کے ہمیں بڑا مطلب اچھا بھی لگتا ہے. آپ کی رائے آتی ہیں، مختلف آراء آتی ہیں، اتفاق اختلاف ہونا ایک اپنی جگہ پر ہے. آپ ہمیشہ یہ جو آؤ بات کریں ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آراء کو شامل کیا جائے، آپ کے خیالات کو ایک موقع دیا جائے، ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ آپ کھل کر اپنی آراء کا اظہار کر سکیں. اور امام صاحب دیکھیں جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوتا ہے نا، جب تک بات چیت نہیں ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ذہن کے اندر رہتے ہیں اور ایک رائے ہماری ہوتی ہے اور سالہ سال تک ہماری وہ رائے رہتی ہے، مگر وہ آہستہ آہستہ کسی وقت کسی بنیاد کے اوپر، کسی واقعے پر، کسی اعداد و شمار کو دیکھ کر یا کسی کے بیہیویئرز کو دیکھ کر یا کوئی گرد و نواح میں چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر وہ چینج ہوتی ہے، وہ ایوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو پچھلی رائے تھی شاید اس سے اب میری یہ جو رائے ہے یہ رائے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم جس طریقے سے اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور جس طریقے سے ہم اس سوسائٹی کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس جو برٹش اور انگلش اور مختلف جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کا لین دین ہوتا ہے، یہ اس طریقے سے دیکھنا ایک آدمی جو پاکستان کے اندر رہ رہا ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتا ہے. اس کی رائے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ بالکل دوسرے اینگل سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا ان چیزوں سے کبھی واسطہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتا، کوئی آپ کا جو ہے کوئی پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈائیلاگس کو اپنی جو کمیونٹیز ہیں
ان کے اندر کیا جائے, ٹھیک ہے, اور جو ایسے ٹاپکس ہیں جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں تو ان کے اوپر بھی بات کی جائے. بالکل بالکل ناظرین کرام, یہی اسی وجہ سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے, ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں. بسا اوقات جو نیشنل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو آواز اٹھاتا ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہماری بھی جو کمیونٹی کی آواز ہے وہ بھی سامنے آئے اور ہم اپنے ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں, جس طرح کہ آپ اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے, مگر انشاءاللہ بریک سے واپسی پر بھی آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور آج کے اس ٹاپک پر جو آپ کی آراء ہیں ان کو ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے. اور یہ جو آج کی یہ جو شناخت ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر آخر میں ہم اپنی آراء بھی دیں گے کہ آخر ہم کیا سوچتے ہیں کہ کیسا بہتر ہے. ایک مختصر سا وقفہ, پھر اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں آپ کی کالز کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آؤ بات کریں کہ اس ایپیزوڈ کے اندر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت مختلف, جس کو کہنا چاہیے کثیر الجہتی آراء جو ہے, مختلف ڈائریکشن میں لوگوں کی آراء جو ہیں وہ محسوس کی ہیں, اور ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہی ہے اس آؤ بات کریں کا کہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں جن ٹاپکس کے اوپر عام طور پر بات نہیں کی جاتی ہے یا ایوائڈ کی جاتی ہے, اور اس پر مختلف آراء, سب کی اپنے اپنے اوپینین ہیں. اور ایک بہت اچھی ایک ہمارے کالر ہیں, انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جس طریقے سے سب کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں, اسی طریقے سے سب کی رائے مختلف ہوتی ہے. باپ کی رائے کبھی اپنے بیٹوں سے, اپنی جو بیٹیوں سے, اسی طریقے سے خاندان میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی آراء مختلف ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اور بات یہ پروگرام کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ ہم اپنی آراء جو ہے وہ شامل کریں. اس کے بعد ایک کنکلوژن, جو ہماری طرف سے جو کنکلوژن ہوگا وہ ہم پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, جو ناظرین میں سے مختلف آراء, مختلف جو کالرز ہیں ان کی اپنی آراء, سب کی اپنی آراء ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان آراء سے متفق ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان آراء کو جو ہے وہ ان کی مخالفت کر رہے ہوں, مگر جو کنکلوژن ہماری طرف سے جو کنکلوژن ہے وہ ہم اس پروگرام کے آخر میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آپ شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ ہماری شناخت برطانیہ میں رہتے ہوئے ایک برٹش کی ہونی چاہیے, پاکستانی کی ہونی چاہیے, برٹش پاکستانی کی ہونی چاہیے, یا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم برٹش, جو ہماری جو آئندہ آنے والی جو نیکسٹ جو جنریشنز ہیں ان کی شناخت, ان کی آئیڈینٹی صرف برٹش مسلم ہونی چاہیے. یہ بھی ایک رائے جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ایک رائے یہ تھی کہ بہت اسٹرانگ کہ ہمیں جو اپنی اصل ہے, جو ہماری روٹس ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ بھی ایک رائے آئی ہے, اور بہت اسٹرانگ رائے یہ بھی ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ ان کی بھی جو اصل ہے وہ اصل پاکستان ہی ہے. تو امام صاحب, آپ اب تک کی جو ڈسکشن ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس میں یہ دیکھیں ابراہیم بھائی, بڑی ماشاءاللہ مطلب مختلف نوع کی باتیں آئی ہیں. میں اس میں ایک اہم ترین جو بات ہے وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ ناظرین کرام کسی کنفیوژن کا شکار بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے. اس طرح کے پروگرامز میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے کہ بسا اوقات ناظرین جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کالر سن کر یا پروگرام کا وہ ٹاپک دیکھ کر وہ بسا اوقات کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, یا درمیان میں ہماری جو ایک ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اس کو سن کر وہ کسی جو ہے وہ کنفیوژن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں, غلط فہمی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ آخر تک اس پروگرام کو دیکھا کریں, کیونکہ آخر کے اندر چونکہ جو ہماری جو رائے ہوتی ہے یا جو اس حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے وہ ہم آخر میں بیان کرتے ہیں. تو کیونکہ درمیان کے اندر کوئی بھی بات, ہم کسی کی بھی بات کر رہے ہوں تو آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ شاید ہمارا یہی موقف ہے ابراہیم بھائی, تو یہ بسا اوقات بڑی غلط فہمی کا بھی سبب بن سکتا ہے. اچھا, اس میں جو لوگوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں اس میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمارے ایک سسٹر وہ کہہ رہی تھی کہ مطلب جتنے بھی جو ہے وہ ہو جائے معاملات نسل در نسل, وہ اپنی ان کی وہ شناخت وہی انہیں رہنی چاہیے. اچھا, ایک وہ دوسرے بھائی تھے, انہوں نے بھی کہا, انہوں نے اس سے بالکل ہٹ کے کہا, انہوں نے کہا جی ساڑھے جو جراثیم ہیں ابھی تک وہ ہم میں جراثیم ہیں, ایک دو نسل تک جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہ صرف اور صرف وہ برٹش ہی ہیں اور مسلمان بعد میں ہیں, پہلے برٹش ہیں, پاکستانی تو سرے سے ہو گئی ختم. تو یہ مختلف آراء ہے. کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو مزید اگر کچھ اس اچھا, جو ایک سروے ہے لندن آف اسکول آف اکنامکس LSE کی, ایک پروفیسر ہیں, ان کی ایک ریسرچ ہے اور انہوں نے اسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ جو نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ ٹاپک مطلب ایک گرم رہا ایک وقت کے اندر گزشتہ کچھ عرصے میں، اور بار بار وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. انہوں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کی اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا برٹش پاکستانی یا برٹش مسلم جو یہاں بورن بروٹ اپ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، کیا ان کے اندر کوئی آئیڈینٹی کی کوئی پرابلم موجود ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہے تو وہ کس حد تک ہے، اور اگر وہ ان کے اندر ہے تو جو باقی کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، جس کا تعلق ایک کرسچن کمیونٹی سے، ایک کا تعلق جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے، ایک ہندو کمیونٹی سے، یا ایتھیسٹ ہیں جو بالکل نو ریلیجن اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے اندر برٹشنس اور ان کے اندر جو برٹش آئیڈینٹی ہے ان میں اور مسلمانوں کے اندر کتنا فرق ہے؟ صحیح ہے. تو جو ان کی جو اپنی ریسرچ ہے، اور یہ بہت ڈفرینٹ اینگل پہ جا کے کی نا، مطلب آپ جب آپ بہت ساروں سب کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ کرسچن جو کمیونٹی جو اپنا فیتھ کرسچن ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہاں بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں، وہ 99% وہ اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں. جو بدھسٹ ہیں وہ 95% جو ہے وہ اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہندو کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں وہ جو یہاں بورن اور بروٹ اپ ہوئے ہیں وہ 96% اپنے آپ کو برٹش کہتے ہیں. اچھا، جو جوئش کمیونٹی ہے وہ اپنے 99% وہ اپنے آپ کو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم بورن بروٹ اپ یہاں ہوئے ہیں تو ہم برٹش ہیں. اسی طریقے سے مسلم جو کمیونٹی ہے جو یہاں پر بورن اور بروٹ اپ ہوتے ہیں وہ 99% اپنے آپ کو برٹش اپنی آئیڈینٹی جو ہے آئیڈینٹی کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم برٹش ہیں، یہ ہماری نیشنل آئیڈینٹی. یہ ان کی اپنی ایک ریسرچ ہے. یہ ہم کنکلوژن نہیں ہے، ان کی ریسرچ جو ہے. جو باقی جو ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ اسی طریقے سے یہ بھی ریسرچ ہے. اب چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں بھی ہیں، وقت مختصر ہے، آخر میں دعا بھی کریں گے. کچھ کالرز ویٹ کر رہے ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. جناب عبد القیوم بیڈ فورڈ شریف. ماشاءاللہ صاحب ٹھیک ہے جناب، بڑا اچھا پروگرام تس نے لگایا، بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. اور مسلم پاکستانی برٹش تس نے ایک پورا جڑا ایک فکرہ ہونا تسا مکمل کر دتا اس ملک نے لحاظ نہ. صحیح ہے کہ ظاہر ہے اسی مسلمان بھی ہاں، پاکستانی بھی ہاں، برٹش بھی ہاں. صحیح ہے. اس تو پہلے میں سن رہا تھا پروگرام، میرے ایک دوست فائز میں انہوں نے نام نہیں لینا چاہنا، انہوں نے واقعہ بھائی اس نے تو انکاری نہیں اظہار کیتا بھی اس نے فائدہ کوئی نہیں. اگر میں دیکھا کہ میں بہت خوشی ہوئی. صحیح ہے صحیح ہے. دیکھو حضرت، میں بھی بڑا عرصہ گزاریا، میری اس لیے 61 ایئر عمر ہے. ماشاءاللہ. میرے پوتریاں پوترے، دوتریاں دوترے، میرے بچے، میرا پورا خاندان ہے. صحیح ہے. لیکن حضرت مختصر ٹائم لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، باقی لوگ کا ٹائم زیادہ. جی میں چاہنا کہ جس طرح پاکستان میں 2-4 گھنٹے کے پروگرام صحافی لوگ کرنے، اینکر لوگ کرنے، انہوں نے ایک دنیا نے ایک نظام ہے. صحیح ہے. تسی اپنی مسلمان نسل واسطے اپنا ٹائم کٹ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو. صحیح ہے. اسی چاہیے، میں چاہنا کہ تساں دی وساطت نال اس ملک دے وچ جڑا ساری آن والی نسل نو ایک پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ جس نے سارے بچے مسلمان بھی ہیں اور سارے بچے پاکستانی بھی ہیں اور برٹش تو ہے ہی نظر. صحیح ہے. جس 5 دن اسکول جا رہے ہیں تو برٹش تو ہے ہی. صحیح ہے. عبد القیوم صاحب چھٹی ہونی ہے سیٹرڈے سنڈے کو، سیٹرڈے سنڈے نو سارے بچے بالکل فارغ، کوئی کام نہیں نہ کوئی. صحیح ہے. علماء دین جڑے او بھی سیٹرڈے سنڈے بچے بھی چھٹی دے. مختصر گل یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنایا جائے اس ملک نے وچ کمیونٹی سینٹر دے اسی بے شمار پیسہ بھیج رہے ہیں، پاکستان بھی اتھے بھی دے رہے ہیں، اسی سارا کچھ گھر مل کے کھا رہے ہیں، نہیں کہ سارے کھا رہے ہیں. صحیح ہے. عبد القیوم صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ اگر جڑا سارا چراغ جل رہا نا، اس چراغ نے تھلے میں معذرت کہنا کہ اسی تو اندھیری چ بیٹھے ساڈے واسطے روشنی نہیں، کوئی کرن ساڈی اولاداں واسطے. عبد القیوم صاحب تساں میری گل سن رہے ہو؟ جی جی. اچھا، تساں نے مینوں بہت بڑا مزہ آیا تھوڑی گل سن کے. تساں بریڈ فورڈ تو کال کیتی ہے اور مینوں واقعی نا ایک مطلب جس کے آنے نا دل خوش کر دیا، بڑی خوشی آئی تساں کال سے. تساں اس طرح کرے بالکل ہن چونکہ اساں کول ٹائم ہی شارٹ ہے، بالکل اساں آخری چ کالرز ویٹ کرن، ہر جمعراتی اساں پروگرام کرنے آؤ بات کریں. لیکن آخری 2 لفظ ہیں حضرت. جی آخری 2 لفظ. جی بسم اللہ. جی کرو گل. کہ تساں نو اللہ تعالی زندگی دے، اساں نو بھی دے، اللہ تعالی تساں نے کام کرائے.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸਾਖਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो अगली रात लाजमी कॉल करनी है, अल्लाह पाक सेहत और उसकी सलामती दे, मैं वेट कर सकता हूँ निकॉलना, बल्कि प्रोड्यूसर साहब आप अगर हो सके इनका नंबर सेव कर लें तो इंशाल्लाह हम इनसे फिर रब्ता भी करेंगे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नसीम खान है। जी नहीं नसीम, मेरा ख्याल है कि आप दोनों ने जबरदस्त टॉपिक चूज किया है जी। मैं अपने को ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम समझता हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब मैं इस मुल्क में आया था तो मैं 21 साल का था, अब मैं 74 प्लस मेरी उम्र होगी, 50 साल से ज्यादा हो गया जी माशाल्लाह। तो आपको मुझे यानी एक दो चीजें बतानी थी कि मैं यहाँ मेरा प्रोफेशन ऑडिट एंड अकाउंटेंसी रहा है, तो मैं ऑडिट पे हर जगह, जैसे आपको मालूम है ऑडिट पे तो इंसान मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, तो मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि एक दफा मैं ऑडिट पे था, वहाँ मुझे नमाज पढ़नी थी, कोई जगह नजर नहीं आई थी, एक चर्च नजर आ गया, तो मैं गया, मैंने कहा वुड यू माइंड इफ आई डू माई प्रेयर सर? कह लगा नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसने कहा आप उधर आ जाएं, हमारे ऊपर चले जाएं। मैंने कहा नहीं वो तो आपकी बात है, कह लगे नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा एक गुरुद्वारा था, मैं जहाँ ऑडिट पे गया हुआ था जी जी, तो वहाँ वो खड़े हुए थे, तो मैंने कहा सर जी मैं अगर यहाँ आपका जहाँ ये जूते वगैरह रखे हैं वहाँ मैं नमाज पढ़ लूँ, तो कहने लगा आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ेंगे यहाँ या आप ऊपर जाइए, ऊपर जाके पढ़ें। तो देखिए ना ये, और इस मुल्क में हमें मालूम है कि यहाँ जितना फ्रीडम है, देखिए ना जितनी मसाजिद यूके में है, अगर उसको कंपेयर करें पाकिस्तान में इतने चर्चेज नहीं होंगे। और ये फ्रीडम जो दिया है, तो मैं हमेशा अपने को ब्रिटिश पाकिस्तान समझता हूँ। और मेरा एक बच्चे में एक मेरा बेटा है, वो माशाल्लाह ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो ओवरसीज है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसने उसके दिल में अल्लाह ताला ने डाला कि उसे हिफ्ज़ करना है माशाल्लाह, और वो मुझे सुनाता था। फिर उसने अपने मस्जिद में गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज है एंड ही ओवरसीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। माशाल्लाह नसीब साहब, अल्लाह करीम उसे सलामत रखे। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत वाक़यात भी आपने हमसे शेयर किए। उम्मीद है आप भी अगले थर्सडे भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। नेक्स्ट कॉलर जी, चूंकि हम आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कॉलर से कि मुख्तसर बात करेंगे तो ताकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिल जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब बात यह है जी कि बचपन से थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है, तो जितना पढ़ा है उसमें यही पढ़ा है कि माँ बाप, उस्ताद, बड़ों का एहतराम, बच्चों से शफकत से पेश आओ। लेकिन किसी कहीं ये नहीं पढ़ा या ये सुना या उसकी राय के किसी चोर की इज्जत की जाए, उसकी राय का एहतराम किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, उन्हें शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। यस सर, मैं बात करना चाहती थी जो हमको सिर्फ कहना चाहिए ब्रिटिश मुस्लिम, क्योंकि जो हर मुल्क में नाम स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड कहेंगे ना तो फिर लंबे लंबे नाम बन जाएंगे, तो सिंपल रखना चाहिए। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो फॉर्म फिल करते हैं उन्होंने कभी नहीं लिखा अमेरिकन जूविश, अमेरिकन ये कनाडा जूविश। हमारे मुल्क को क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हमको क्यों कह रहे हैं ओ आर यू ब्रिटिश बॉर्न, आर यू कश्मीरी, आर यू ये क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल सकते हमारे वास्ते यू नो बस कहें वी जस्ट वांट टू बी ब्रिटिश मुस्लिम? फॉर्म पर ये मुश्किलात क्यों डाल रहे हो, तो कंफ्यूजन क्यों बना रहे हो? ये सामने आपको बस दिमाग पागल बनाना चाहते हैं। चलें मेरी बहन, ठीक है, आपकी राय बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ कि जो कॉलर ने कहा था कि जो हमारी रगों में जो थोड़े से वो जो मतलब जो रस्म है, जो हम चले जाएंगे तो उसके बाद ये बच्चे नहीं करेंगे। तो बच्चे तो देखिए ये जो चीजें होती है, कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं और जो मोहब्बतें होती है, सीना पसीना होती हैं। आज जब अपने बच्चों को अपने पाकिस्तान का कल्चर सिखाएंगे, उसकी वैल्यूज सिखाएंगे, तो वो फिर आगे अपने जी बच्चों को सिखाएंगे। मैं मतलब आज की बात करती हूँ कि हमारे घर में एक दुल्हन आई थी, ब्याई हुई, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया। मेरी जी बच्चे ने सवाल किया कि ये क्यों दे रही है? मैंने कहा हमारा जी कल्चर ये है कि जब दुल्हन फर्स्ट टाइम किसी घर में जाती है तो कोई ना कोई
کوئی مطلب گفٹ دیتے ہیں, پھول مٹھائی یا کوئی گفٹ دیتے ہیں, تو خالی ہاتھ مطلب دلہن نہیں جاتی. یہ چیز اگر میری بیٹیوں نے آج سیکھی ہے تو وہ کل کریں گی, پھر ان کے بچے آگے کریں گے. تو کیسے اگر ماں باپ سکھائیں گے, ان کو ویلیو سکھائیں گے, تو بچے کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو پروگرام ہے, تو اس سے میں اس سے دوبارہ آئی ہوں کہ یہ اگر یہ ایک قسم کا ایک مطلب معلومات کے ساتھ ہماری جی مطلب تربیت کا پروگرام ہے. آج ہم ایک چیز بھی اس پروگرام سے کوئی سیکھ لے گا تو ہماری آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بہن بات کیجیے. Yeah, I think it's a very interesting topic today. I think we should all be just proud first to say that we are Muslims, and then because we are in this country, we are British. And then Pakistani or wherever we are from. But we should first be very proud to say that we are Muslim and then British. Just one thing, one of your callers phoned in and I find it very funny. Amongst we've got Pakistani friends and things like that, and when if you ask them, you know, you're from Pakistan, they say, no, we are from Azad Kashmir. When Pakistan is playing cricket, they are the ones to scream the most, Pakistan, Zindabad. Then where are they from? Then, you know, it all changes. And that's with my son-in-law as well. He's always, no, we are from Kashmir, we are from Kashmir. But when there's cricket, he's the first one screaming, Pakistan, Zindabad. So we are Pakistanis, we should be proud to be Pakistanis, but we should be proud that we are all Muslims. بہت شکریہ میڈم, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی بات جی وہ آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ بات ہوئی ہے جب حج پہ گئے تھے. آج میں نے آپ سے ضروری کوشچن پوچھنا ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں تو 5 وقت پڑھتے ہیں, ہر وقت تسبیح بھی کرتے ہیں, ہر وقت قرآن پاک, ہاں تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مطلب ہے یہ ہے کہ پڑھائی کریں, لیکن کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو پھر ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, یہ جو کئی بار پاکستانی ڈرامے آتے ہیں, اور صرف پاکستانی ڈرامے ہوتے ہیں جو فیملیوں کی سٹوری, رشتوں کی سٹوری. ٹھیک ہے میری بہن, میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. آج کی جو ہماری جو ٹاپک ہے نا, وہ آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہم ہماری شناخت, ہماری جو آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں, جو نسلیں یہاں پر پروان چڑھ رہی ہیں, ان کی شناخت کیا ہے, کس شناخت کے اوپر, کس آئیڈینٹی کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے ہیں, کیا کہلانا پسند کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی بات کیجیے, بسم اللہ. سر میں پھر آ گیا ہوں, وہ بہن آ گئی تھی, میں بولا ہمیں چلے جاتے, میں وہی صاحب کیا غریب ہوں, اس طرح لفظ استعمال کیا تھا مدر ٹنگ یا جراثیم کا. تو شاید آپ میں سے کچھ چند یو کے میں رہنے والے جانتے ہوں گے, 150 سال قبل انڈیا سے, کلکتہ سے بائی شپ انجن کو لے گئے تھے جمیکا میں ویسٹ انڈین. چلو یہاں پہ آپ کو 2 ٹکے ملتے ہیں, وہاں آپ کو $1-2 مل جائیں گے. وہ بیچارے 150 سال پہلے گئے تھے, ہندی بولتے تھے, چرچ مندر میں جاتے تھے, کچھ مسلمان بھی تھے. اب ان میں سے about 20% they have come to UK, انگلینڈ میں آ چکے ہیں, اپنے آپ کو وہ جمیکن انڈین کہلواتے ہیں. لیکن ہندی گئی, مندر گیا, مسجد گئی, برابر میں انگریز سے مراد ہے, انگلش بولتے ہیں, اللہ گواہ, all of them are converted in Christian religion. ان میں سے 2 میرے پاس کام کرتے ہیں. I have got a meat business. ایک کا نام گاندھی ہے. جب میں کہتا ہوں گاندھی, مجھے ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ میں کچھ تعلیم نہیں رکھی ہے پاکستان میں. مجھے پتا قائد اعظم محمد علی جناح کون تھا, گاندھی کون تھا, نہرو کون تھا. اس بیچارے کو تھوڑا سا پتا ہے کہ my grandfather came from Kolkata. We was taken by ship. کہ ہم کو $2 دیں گے, یہاں پر 2 ٹکا ملتا. 150 سال ہو گیا, سبھی کچھ بھول گئے, کرسچن ہو گئے, اپنی زبان بھول گئے. تو یہ نیچر ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کل بھی انگریز بن جائیں, کرسچن ہو جائیں. ہم کوشش کریں گے, لیکن آہستہ 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 وہی کچھ ہوگا جو بڑے بھائی تھے محمد بن قاسم کچھ. جی وہ دیکھیں, وہ ڈسکشن تو ہم نے میرے خیال ہے کی تھی, اور آپ کا یہ جو اوپینین ہے نا, یہ اوپینین ہم بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور جو آپ کی جو بات ہے, یا آپ کی رائے بہت ایک
دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بھی بات کی, جس طریقے سے باقی سارے ناظرین نے بھی بات کی, امام صاحب ہر کسی کی ایک اپنی رائے اور اس رائے کا احترام کرنا چاہیے, خواہ اس رائے سے ہم متفق ہوں یا متفق نہ ہوں, ٹھیک ہے. یہ اخلاقی طور پر بھی خواہ اس کی رائے ہمارے نزدیک ردی میں پھینکنے کے مترادف ہو, اس قابل ہو, یا اس کی رائے کوئی سونے اور چاندی کی جو ہے نا اس کی مثال کی مانند کیوں نہ ہو. تو مذہب بھی ہمیں یہ تربیت دیتا ہے, اخلاق بھی, ہر قسم کی جو رائے کا احترام بہرحال کرنا چاہیے. اب اس کی رائے کیسی ہے کیسی نہیں ہے کس فرد کی. تو ناظرین آج ہم نے اس ٹاپک کے اوپر خاصا میرا خیال ہے سیر حاصل ایک گفتگو کی ہے, اور مختلف آراء اور مختلف جس طریقے سے ہم نے کہا کہ مختلف جہتوں میں آراء جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں, اور ہم سب کی رائے کا احترام کرتے ہیں, اور جس کی اپنی جو رائے ہے وہ بالکل اپنی رائے ہے, اور وہ جو رائے ہے وہ بہت ایک زندگی گزارنے کے بعد, ایک تجربے کے بعد اس رائے تک پہنچتا ہے, لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد اس کا ایک جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, جو مشاہدہ ہوتا ہے, بہت سارے ہزاروں لوگوں سے, ہزاروں انسانوں سے ڈیل کرنے کے بعد وہ ایک اپنی ایک رائے تک پہنچتا ہے. بالکل اس کے ساتھ اس کے جو گرد و پیش کا جو گرد و نواح کی جو انوائرمنٹ ہے, یہ جو ٹاپک ہم نے آج سلیکٹ کیا تھا, اور اس کو بلکہ ہمارے جو سارے ٹاپکس ہیں وہ ہم خاصا سوچ سمجھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وہ ٹاپکس اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ جس سے ہمارے ناظرین کو کچھ فائدہ بھی ہو آخر میں, اور جو ہمارا جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ کنکلوژن آپ تمام جو ناظرین ہیں ان کی رائے کو ایک بیلنس وے کے اندر ہم پیش کریں, اور جس کے ذریعے سے ہم یہ محسوس کریں کہ ہم نے کمیونٹی کی کوئی خدمت کی ہے, اور اس کے اندر بجائے کسی دو ایکسٹریم کے اوپر جانے کے اس کے درمیان میں کوئی اعتدال کا ایک ایسا راستہ جس راستے کے اوپر چل کر نہ صرف ہم اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے, بلکہ اوور آل سوسائٹی کے لیے کوئی مفید کام کر سکیں, مفید کام کر کے چلے جائیں. تو امام صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے اس کا اگر ہم کچھ ایک خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو آپ کچھ بیان کریں, اس کے بعد میں کچھ بیان کرتا ہوں, تو ہم اپنے اختتام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. چونکہ ابراہیم بھائی آخر میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے, تو میں مختصراً الفاظ میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ آپ نے تو بہت, علامہ اقبال نے جس طریقے سے دریاؤں کو جو ہے وہ کوزے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے, آپ نے بات پوری مکمل کر دی ہے ایک شعر کے اندر. تو ناظرین اسلام چینل اور جو اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے وہ ایک اسلامک آئیڈینٹی ہے, ریلیجیس آئیڈینٹی ہے, اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم ایک اسلام اور مسلمان ہونا کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہوتا. جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, مگر مذہب اور جو ہماری جو اپنی ایک مسلم آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی تبدیل نہیں ہوتی, اور وہ آئیڈینٹی جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کے لاز, وہاں کی کنٹری, وہاں کی لینڈ, وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, اس سوسائٹی, اس کنٹری کے اندر پازیٹیولی انگیج ہونا, یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ وفادار ہونا. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ مذہبی طور پر ہمیں اس بات کا درس دیا جاتا ہے اس کی. اور جہاں تک بات یہ کہ ہماری روٹس پاکستان کے ساتھ ہیں, تو بالکل اس روٹ کو ایک اگر قائم رکھا جا سکے تو ایک اچھی سی بات ہے, اور اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی جنریشن تک. یہ میری اپنی ایک جو کنکلوژن ہے, مگر اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں اپنی اولاد کو خاص طور پر. اگر تو ہمارا ایک مطمع نظر یہ ہو کہ ہماری جنریشن یہاں پر اچھے مسلمان کے طور پر سامنے آئیں, اور اچھے مسلمان کے طور پر پروان چڑھیں, کہ جو وائڈر سوسائٹی, وائڈر کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش آئیں, تو خواہ وہ اپنے آپ کو برٹش کہلوائیں, خواہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوائیں, یا خواہ اپنے آپ کو عرب کہلوائیں, یا اپنے آپ کو کچھ بھی کہلوائیں, ایک اچھا مسلمان رول ماڈل اگر ہم اپنی ایک جنریشن تیار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دراصل اللہ رب العزت کو بھی مقصود ہے, اور یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرنے کے لیے آئے تھے. اور آپ نے اپنے پیغام کو صرف عرب کا جو معاشرہ ہے اس تک محدود نہیں رکھا, اور بلکہ اس سے آگے پیچھے افریقہ اور ایشیا اور جو پوری جو کنٹریز تھیں, یورپ تک صحابہ کرام جو ہے وہ گئے, اور جہاں جہاں گئے وہ وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. انہوں نے کلچر اور ایک کالر نے بہت ایک اچھی بات کہی تھی کہ کلچر اور ریلیجن کو مکس نہیں کیا, ریلیجن کو اور کلچر کو علیحدہ علیحدہ رکھا. تو ریلیجن جو
مذہب ہمیں جو ہدایات دیتا ہے وہ ہدایات ہماری اپنی ذات اور اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ کہ جو آئیڈینٹی ہے وہ آئیڈینٹی ہماری مسلم برٹش آئیڈینٹی، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر ہم اپنی جنریشن کو پاکستان کے ساتھ انگیج رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے تو یہ بہت ایک پازیٹیو ایک اچھی چیز ہوگی، ورنہ اس کے اوپر فورس نہیں کرنا چاہیے. بالکل دعا کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے الہ العالمین، پاک پروردگار شب جمعہ ہے، ببرکت وقت ہے. اے الہ العالمین، انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی کوئی خطائیں لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں، پاک پروردگار تو غفور الرحیم ہے. اے الہ العالمین، تو ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا. اے الہ العالمین، پاک پروردگار جس طرح تو نے اب تک کرم رکھا ہے، پاک پروردگار آئندہ بھی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. ہمارے ناظرین جتنے بھی محبت کے ساتھ پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں، مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہے. اے میرے مالک، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے. جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین ان کی بخش و مغفرت فرما دے. اے الہ العالمین، جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. جو بچے بچیاں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، الہ العالمین ان کے نیک اسباب مہیا فرما. اے پاک پروردگار، دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان، جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں، الہ العالمین ہر جگہ پر امن و سکون عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام آؤ بات کریں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور 7:30 بجے پروگرام جستجو کے اندر. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.